ناظرین، محمد علی صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. پورنوگرافی جو ہے جس طریقے سے ہم نے ابھی گفتگو میں جہاں جن نکات کا احاطہ ہوا، آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا بہت ہم سیریس ایشوز کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو میں گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں گا. علی صاحب، یہ کیسے آپ اس پورے عمل کو دیکھتے ہیں اور کس طرف آپ آئے؟ اچھا، میں نا ایک چیز اس سے پہلے تھوڑا سا یہاں پہ آپ نے مجھ سے ڈیفینیشن پوچھی تھی پورنوگرافی کی، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ کو ڈکشنری کی ڈیفینیشن بھی پڑھ کے سناؤں جو ڈکشنری کہتی ہے. وہ کہتی ہے پورنوگرافی آفن ایبریویٹڈ پورن is the portrayal of sexual subject matter for the exclusive purpose of sexual arousal. تو جنسی جذبات کو بڑھانا. جنسی جذبات بڑھانا، ٹھیک ہے. Pornography may be presented in a variety of media including books, magazines, postcards, photographs, sculpture, drawing, painting, animation, sound recording, phone call, writing, film, video and video games. ویڈیو گیمز. میں ابھی آپ کو اس کے اوپر ایک بڑی زبردست چیز بتانے والا ہوں. جی. The term applies to the depiction of the act rather than the act itself. It is not the act. اس کی depiction کی بات ہو رہی ہے. And so does not include live exhibitions like sex shows and striptease. اچھا، وہ اس میں شامل نہیں؟ جی نہیں، وہ اس کو تو pornography نہیں کنسیڈر کرتے. اچھا، جو وہ تو لائیو ہے نا، وہ تو آپ کی مرضی. اچھا، جو لائیو ہو رہا ہے اس وہ ایکسیپٹ. اچھا، اب میں آپ کو مزے کی چیز بتاتا ہوں. جی، یہاں پر آج کل بچوں کا سب سے فیوریٹ کارٹون کون ہے؟ سب سے زیادہ چلتا ہے آج کل کون سا ہے؟ میں نام تو ابھی نہیں دے پاؤں گا. ڈوریمون ہے، بہت زیادہ چلتا ہے. کاکروچ والا ہے، پتہ نہیں وہ اوگی اینڈ دی کاکروچ. لیکن ڈوریمون پاکستان میں بہت زیادہ پاپولر. جی ہاں، باقاعدہ کریکٹر. پچھلے سال مارچ میں آپ نیٹ پہ سرچ کر لیجیے گا، آپ کو ویڈیو مل جائے گی، اور آپ میں سے جو دیکھنا چاہے وہ جا کے دیکھے. ڈوریمون کے کارٹون میں صبح 9:30 سے 10 بجے کے درمیان لائیو سیکس سین چلایا گیا ہے کارٹونوں کا. اچھا، میرے پاس اس کی ویڈیو ریکارڈڈ ہے، لیکن میں پبلکلی شیئر نہیں کرتا ہوں. آپ جا کے ڈھونڈیں، نیٹ پہ پڑھیے، مل جائے گی آپ کو. اچھا، یعنی اس کارٹون کا حصہ تھا اس کی اسٹوری. جی لو میکنگ ہو رہی ہے، شیڈو میں دکھایا گیا ہے. دس از آلسو پورنوگرافی، دس از دی ایکٹ. اور ہم ڈوریمون کارٹون بچے کو خود فیڈر میں دودھ پلا کے لگا دیتے ہیں کہ تو ڈوریمون دیکھ. میں اس فیلڈ کی طرف کیسے آیا کہ جی ایک شیخ وائل ابراہیم ہیں، آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، ایجپشین ہیں، اور ساتھ شیخ جواد، یہ ڈاکٹر جواد بانی ہے. اس چیز کے سے اویئر کہا جاتا ہے، کیمپین ہے ورلڈ وائڈ. یہ کیمپین انہوں نے چلائی، اس میں مفتی منک اور بڑے لوگ اس میں شامل ہیں اس کیمپین میں ان کے ساتھ. تو انفیکٹ مفتی منک کو اگر کوئی آتا ہے کہ جی مجھے پورنوگرافی ایڈکشن کے لیے کیا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں جاؤ شیخ وائل سے بات کرو، میرے پاس مت آؤ. تو ان کے ساتھ ان کا ایک لائیو سیشن جو ہم نے اٹینڈ کیا تھا، اور میں اب ماشاءاللہ انہیں اویئر سے سرٹیفائیڈ ہوں. میرے بچے جس طرح نے بتایا ساری ہماری فیملی سرٹیفائیڈ ہے. تو خیال یہ آیا کہ یار، کیونکہ میرے پاس یہ کیسز آ رہے تھے، میں اپنے طور پہ ان کو ہینڈل کر رہا تھا، میں NLP کی ٹیکنیک سے، دوسری ٹیکنیک سے ان کو ہیلپ کر رہا تھا. آپ ظاہر سی بات ہے سوالات آتے تھے بہت سارے. بالکل. لیکن جب میں نے دیکھا، میں نے کہا مجھے ایک اسلامک پرسپیکٹیو بھی چاہیے. اور آپ حیران ہوں گے کہ شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پورنوگرافی ایڈکشن، اور ہم جو اس میں ٹیکنیک بھی یوز کرتے ہیں، میں اسلام از اونلی 10 to 15%. آپ صرف اسلام کی شیم دلا کے لوگوں کو یہ ایڈکشن نہیں چھڑوا سکتے. کیوں ہے؟ اس کی ایک لمبی وجوہات ہے. اور یہ بھی ہے جیسے اگر بچہ ہے تو وہ بچہ ابھی اسلام کہاں اتنا سمجھ پائے گا، جیسا آپ نے بتایا کہ ایگزیکٹلی یہ بھی ایک فیکٹر ہے. میں یہاں پر آپ کے ساتھ کچھ اور سٹیٹس یہ آپ اسکرین پہ بھی دکھا سکتے ہیں اپنے ناظرین کو، میں یہاں شیئر کروں گا. وہ 5 ایریاز جن کو پورنوگرافی صحیح معنوں میں ڈسٹروائے اینڈ ڈیمیج کر رہی ہے. بلکہ شیخ وائل کی یہ یہاں پر کوٹیشن ہے: پورنوگرافی از نو لانگر این انڈیویجولز پرابلم، اٹس اے کرائسس دیٹ از امپیکٹنگ ایوری تھنگ اینڈ ایوری ون اراؤنڈ اس. بالکل پوری معاشرہ. جی، سب سے پہلے آپ اس طرح اسکرین پہ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، فزیکل برین ڈیمیج. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جی کہ یہ فزیکل برین ڈیمیج کرتا ہے. یہ برین ڈیمیج ویسے کیسے، یعنی کوئی اوکے. دی فزیکل برین، آپ یہاں پر میں پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو. دا فزیکل برین ان پرٹیکولر دی prefrontal cortex is affected badly when a person is addicted to porn. This is the area that is responsible for our motivation, willpower, decision making and focus. آئیے تھوڑا سا قرآن اسلام کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ہم ان کو ابو جہل وغیرہ کا جب ذکر کیا کہ یہاں سے پکڑ کے پری فرنٹل کارٹیکس، یہ ہے نا آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس، اس کو پکڑ کے ان کو نکالیں گے اور ان کو پھر جلائیں گے اور پھر لگائیں گے. وہ آیت مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، ہم ریسرچ کر کے اس میں
آج کی سائنس نے ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ سب کچھ یہاں ڈیسیجن میکنگ یہاں ہوتی ہے. جو میں ہے نا, میں کی ڈیسیجن میکنگ وہ پری فرنٹل کارٹیکس کر رہا ہے, کبر کی وہ کر رہا ہے, ول پاور اس میں ہے, ڈیسیجن میکنگ اس میں ہے. تو جن جگہوں سے ڈیسیجن لے رہے نا لگا تو میں نکال کے وہیں سے باہر ماروں گا. اس کو یہ ڈسٹروائے کرتا ہے تاکہ اس میں اچھائی نہ رہے. فزیکل ڈیمیج. بچوں کی طرف آتے ہیں. بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ Explicit pornographic content that our children get access to could twist their understanding of how a person should treat his or her spouse in the future. They could become violent while thinking it is pleasurable for their partners. Relationships کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ When the brain is overstimulated with sexually explicit content, a person in most cases loses interest in his or her partner. لوز کر جاتا ہے, انٹرسٹ لوز ہو گیا. تو بڑھنا چاہیے. نہیں سر, ایگزیکٹلی یہ مت ہے. اچھا, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو شیخ صاحب کا قصہ سناتا ہوں. شیخ وائل بتا رہے تھے قصہ, ان کے پاس ایک بچی آئی لڑکی 29 سالہ, کال گرل. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جی, جس کی طرف اگین میں واپس لے کے جانا چاہوں گا لوگوں کو. وہ بچی کا قصہ یہ تھا کہ وہ 5 سال کی بچی تھی, ماں باپ کے کمرے میں انٹر ہوئی, ماں باپ were having intimate relation while watching pornography on the TV. اوہ, So she was exposed at the age of 5 to live pornography and live pornography. اسکرین پہ بھی اور براہ راست بیڈ پہ بھی. اور ماں باپ نے اس کو نکالا نہیں کمرے سے, وہ اپنے میں اتنے محو تھے. تو کچھ 2-3 منٹ کے بعد وہ خود ہی شرم کھا کر بچی باہر نکل گئی. کچھ عرصے کے بعد وہ بچی اپنے گھر میں ایزیسٹ ایکسیس, جو بھی ماما تھا, چاچا تھا, جو بھی اس کے گھر میں ایزیسٹ ایکسیس میل تھا, اس کے ساتھ اس بچی نے 6 سال کی عمر میں ایکسپیریمنٹ کیا. اینڈ فرام دیر شی وینٹ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ بائی دی ایج آف 13 شی واز اے کال گرل. وہ شیخ کے پاس آئی تھی کہ مجھے اس عذاب سے نکالیں, میں تنگ آ گئی ہوں, میں نے سارا کچھ دیکھ لی, لیکن مجھے بتائیں میرا قصور کیا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا 5 سال کی عمر میں کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو مجھے یہ ایڈکشن کس نے لگائی؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے دینا, میں نے نہیں دینا. سیکس اینڈ انٹیمیسی کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ؟ many young men as young as 18, یہ تھوڑی سی پرانی سٹیٹس ہے, میں نے اب 16 تک آ گئی ہے یہ, جی, suffering from what is now known as porn induced erectile dysfunction. پہلے صرف erectile dysfunction ہوا کرتا تھا, اب اس کو باقاعدہ بیماری کا نام پائڈ بیماری کہہ دیا گیا ہے. porn induced, پون کی وجہ سے. جی, اس کی وجہ سے, as a result of too much porn consumption and brain conditioning. دونوں نروز ہیں ساری اور دماغ. اور سب سے امپورٹنٹ, ہم جو مرضی کہیں, ہم مسلمان ہیں نا, ہمارے فیتھ کو ختم کر رہا ہے. خوف خدا ختم تو ایمان ختم ہے سب. ٹھیک ہو گیا. Many religious communities feel hypocritical about their porn consumption because of their commitment to their faith. Indulging further in their porn use makes them feel not worthy of being believers. وہ کہتے ہیں یار اب تو میں گناہ میں پڑ ہی گیا ہوں, معافی تو ملنی نہیں, چھوڑو پر. نہیں, انسان خود یہ بھی شیطان کا حملہ ہے نا, شیطان کا حملہ ہے. مایوسی. میں اکثر لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ شیطان کا اصل نام کیا تھا؟ ابلیس, مایوسی. بالکل, شیطان کا اصل نام ابلیس نہیں ہے. ابلیس, شیطان کا اصل نام ہے عزازیل. عزازیل. جی ہاں, عزازیل. اور اس کو اللہ نے خطاب ابلیس کا دیا. ہاں جی. ابلیس کا مطلب ہے اللہ سے رحمت سے مایوس ہونے والا. ٹھیک, بالکل. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا اگر میں اور آپ بھی ہیں تو ہم بھی ابلیس ہیں. ہاں بالکل, مطلب اس کے معنی ہی ہیں لفظی. بالکل. اب جب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا, اس نے وہی حربہ ہم پہ استعمال کرنا شروع کیا کہ ہمیں وہ مایوسی دلواتا ہے. ہاں, تو ہم سب ابلیس ہیں اس معاملے میں. جب مایوسی کو کفر قرار دیا گیا. رائٹ. سو یہ اس طرح سے فیتھ کو ڈیمیج کرتا ہے. باقی آپ کو یہ سٹیٹ تو میں پہلے دکھا ہی چکا ہوں, میں اس میں ویب سائٹ کا نام پھر بھی چھپاؤں گا, اگر آپ دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں. نہیں, ٹھیک ہے. 34 بلین ایکچولی 33.5 2018 میں اس ایک ویب سائٹ کے وزٹس ہیں. بلین, دنیا کی پاپولیشن کے 5 گنا. آئیے اب آپ کو کچھ اور مزیدار سٹیٹس دیتا ہوں. کنٹریز ود دی لانگیسٹ ایوریج سیشن ٹائم, یعنی جہاں لوگ سب سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. بسم اللہ کر کے پڑھوں گا اچھا, کیونکہ ہمارے بھائیوں کا ذکر آنے والا ہے. اچھا. نمبر 1 کویت, نمبر 2 سنگاپور, نمبر 3 ساؤتھ افریقہ,
نمبر 4 سعودی عربیہ، نمبر 5 قطر، نمبر 6 ہانگ کانگ. صرف پہلے 10 پڑھوں گا. ایشیا کے ہیں کیا؟ نہیں سر، یہ ورلڈ وائڈ ہے. اچھا. نمبر 7 فلپینز، ملیشیا، چلی، وینزویلا، انڈونیزیا، اسرائیل، میکسیکو، نیوزی لینڈ، سوئٹزرلینڈ. یہ سب سے زیادہ جہاں کے یوتھ، جہاں کا لانگسٹ ایوریج سیشن ٹائم ہے کہ جو ایک دفعہ جب چلے گئے تو کتنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اسکرین پہ. ٹھیک ہے، آگے چلیے. کنٹریز ود دی ہائیسٹ نمبر آف پیجز ویوڈ یا وزٹڈ. نمبر 1 ہانگ کانگ. خوشی کی بات ہے پاکستان نہیں ابھی تک اس میں آیا کہیں پر. جی آپ نے بتایا. ہانگ کانگ، ناروے، نیدرلینڈز، سنگاپور، ڈنمارک، فن لینڈ، تائیوان، سوئٹزرلینڈ، جاپان، سویڈن، بیلجیم، نیوزی لینڈ، آئرلینڈ، اسرائیل، آسٹریلیا. سوال آپ کا یہ ہوگا کہ جی وہ پچھلے میں تو ساری مسلم کنٹریز تھیں، اس میں ایک بھی نہیں ہے، تو پھر یہ مطلب وہ اسٹیٹ غلط ہے، یہ اسٹیٹ غلط ہے. یہ کون سے یہ ہے کہ پیجز وزٹڈ، نمبر آف پیج، ہائیسٹ نمبر آف پیجز وزٹڈ، پیج جو اچھا جنہوں نے چھاپے مارے یا جنہوں نے دیکھے جا کے. فرق یہ ہے انہوں نے دیکھا، آگے بڑھ گئے، اگلے پیج پہ چلے گئے. وہ جس پیج پہ کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہی ہو جاتے ہیں. اللہ رحم کرے. ٹھیک، آگے چلیں. کنٹریز ود دی ہائیسٹ باؤنس ریٹ، فخر سے کہتا ہوں پاکستان نمبر 1. یہ باؤنس ریٹ وہ جو آپ نے بتایا، میں شروع بتایا تھا کہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں لیکن جا نہیں پا رہے. تو یہ فائر وال کی برکات، ہے. ٹھیک ہے، تو تھینک یو ٹو آل گورنمنٹس. پاکستان میں آنے والی ہر حکومت کو شکریہ اس بات کا، ریگارڈلیس آف افیلیشن. ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی جتنا پون دیکھا جا رہا ہے وہ الگ ہے، لیکن اس گنتی میں نہیں آتا. نہیں. پاکستان نمبر 2 یو اے ای، نمبر 3 ایجپٹ، نمبر 4 قطر، نمبر 5 سعودیہ. اب آپ سوچیں کہ سعودیہ نمبر 5 پہ ہے باؤنس ریٹ میں، لیکن نمبر آف سیشن میں بھی نمبر 5 پہ ہی ہے. مسئلہ جب اس کو پیج مل گیا تو پھر وہ نہیں چھوڑتا وہ، پھر تو وہ بھائی جان. ٹھیک ہے، انڈیا، عراق، انڈونیشیا، رشیا، اس میں انڈیا سے ہم آگے ہیں. شکر ہے، باؤنس ریٹ میں آگے ہونا اچھی بات ہے. ہاں، لیکن انڈیا کسی اور اس پہ وہ آئے گا. انڈونیشیا، رشیا، ٹرکی، سربیا، بلغیریا، ہنگری، تھائی لینڈ اینڈ موروکو. ٹاپ سپلائرز آف ایڈلٹ ٹریفک، یعنی یہ وہ جو لوگ اپلوڈ کرتے ہیں. جی جہاں سے سب سے زیادہ چل رہی ہے. آف کورس نمبر 1 25% یو ایس اے. اچھا، یو ایس اے ان ساری جگہوں میں کہیں نہیں تھا، ابھی آیا ہے. اب آئے گا، آتا جائے گا، آہستہ آہستہ آئے گا. یو کے، جرمنی، برازیل، فرانس، رشیا، جاپان، کینیڈا، انڈیا، اٹلی، اسپین، نیدرلینڈز، ٹرکی، پولینڈ اینڈ آسٹریلیا. اچھا، اب آئیے دیکھتے ہیں ہاؤ بگ از دی انڈسٹری آف پورن. اصل دھندا ہی پیسے کا ہے. اصل دھندا پیسے کا. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم فری ویب سائٹ پہ گئے ہیں تو اس پہ کیا پیسہ کمایا. ارے بھرے بھائی، فری کچھ نہیں ہوتا. فری ویب سائٹ پہ وہ آپ سے زیادہ کما رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو بیچ کے، آپ کا ڈیٹا بیچ کے اگلے سے ایڈ لے رہے ہیں. سو یو آر ڈائریکٹلی ہیلپنگ دیم میک منی، ناٹ انڈائریکٹلی، یو آر ڈائریکٹلی ہیلپنگ دیم. یعنی آپ کا ایک ویب سائٹ پہ جانا سمجھ کے گیا، تھوڑی دیر وہ پتہ نہیں بہت کچھ برباد کر دے. اب تو سر واٹس ایپ جو ہے وہ حضرت واٹس ایپ نے ویب سائٹ کی سہولت بھی ختم کر دی. اب تو ڈیٹا پھر کیسے بنے گا؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اچھا، 2007 کے اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں کہ 2000 میں گلوبل 12 سال پرانے. جی 12 سال پرانے. گیس کریں گلوبل پورن جو ایسٹیمیٹڈ تھا وہ کتنے ڈالرز تھا؟ $20 بلین. $20 بلین. یہ 2007 کی بات کر رہا ہوں. یہ ان کے آمدنی کے، جی جس میں سے 10 بلین واز ان یو ایس. آگے چلیے. یعنی یو ایس گڑھ ہے اپلوڈ کرنے کا بھی اور کمانے کا. ہاں، وہ تو سب سٹارٹ وہیں سے ہوا نا. اچھا جی، اب اگین اکارڈنگ ٹو اے سروے ڈن ان دی جرنل آف انٹرنیٹ لا ان 2005 pornography accounted for 69% of total pay per view internet market. ٹوٹل انٹرنیٹ کی کنزمپشن کا 69%. 2005 کی بتا رہا ہوں، جب آغاز تھا. جی ابھی تو یہ اسٹیٹس سے بہت آگے. میں جان کے پرانے اسٹیٹس بتا رہا ہوں یہاں کہ آپ اس وقت دیکھیں کیا تھا، تو آج تو آپ کی سوچ ہے نا کیا ہوگا. ریونیو آف انٹرنیٹ pornography from 2001 to 2007 went up from 1 billion per year to 3 billion a year only in US. باقی دنیا کو چھوڑ دیں آپ. ورلڈز لارجسٹ porn ویب سائٹ، اس کے 2017 کے سٹیٹس آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. 28.5 بلین اینول وزٹس تھے،
جس کے میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 میں 34 بلین ہو گئے, یعنی 6 بلین ایک سال میں بڑھے ہیں. 6 بلین. دنیا کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 7 بلین. ٹھیک. 81 ملین ڈیلی ایوریج وزٹس, 81 ملین. 25 بلین ڈیلی سرچز پرفارمڈ, 50,000 سرچز پر منٹ, 800 سرچز پر سیکنڈ. یہ اسٹیٹس دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ پوری دنیا یہی کام کر رہی ہے, ایسا لگ رہا تو یہی. 4.05 ملین ویڈیوز اپلوڈڈ, which is equal to 68 years of content. 68 سال تک اگر وہ کچھ اور نہ ڈالیں تو یہ ڈیٹا ختم نہیں ہوتا. آپ لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, گھر میں کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں, ہارڈ ڈسکیں رکھی ہوئی ہیں, آپ یہ چینل چلا رہے ہیں, آپ کے پاس یہاں پر ٹیرا بائٹس میں ہارڈ ڈسک ہوگی. کتنے ٹیرا بائٹ کی ہوگی اندازاً؟ 18-20 50-100 ہو جائے گی. جی. آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ایک سال میں انہوں نے 3732 پینٹا بائٹس, which is enough to fill the memory of every phone on this planet Earth. 3732 پینٹا بائٹس. گیگا بائٹ, ہم پینٹا پہ پہنچے, ٹیرا بائٹ, پتہ نہیں اگلا کون سا بائٹ, پھر مجھے بائٹ, پھر تجھے بائٹ, پھر پینٹا بائٹ آتا ہے. ٹھیک, آگے چلیں. 13% of all searches happening on internet are for erotic content. Most popular category of sexual search was youth. لوگ یوتھ یہی سارا ہمارا موضوع ہے, اور یہی بدترین, بلکہ یوتھ تو نہیں ہے بلکہ اور لوگ یوتھ کو ڈھونڈ رہے ہیں, ٹین ایجرز کو ڈھونڈ رہے ہیں, ان کی ویڈیوز جو ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور آج آپ کو میں یہ جو پاکستان میں جو واقعات ہوئے ہیں جس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے ویڈیوز بنا کے ڈالنے کا, یہ بالکل آپ کی بات. جی میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں سر. کسی کی بیٹی ہوگی, وہ اللہ اس بچی کی نصیب اچھے کرے, اس کو ہدایت دے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری. اچھا میں ڈمپ یارڈ ہوں, میرے پاس کوئی ویڈیو اس طرح کی آ جاتی ہے نا تو وہ آگے نہیں جاتی ہیں, وہ بیچاروں کی بڑی تکلیف ہے. نہ میں کسی کی تذلیل کی ویڈیو, نہ کسی کو آگے نہیں بھیجتا. وہ بندے نے مجھے بھیجی, اس نے تو مجھے کہا نا کہ جی یہ دیکھیں اب یہ بھی تو ہو رہا ہے نا, آپ اس کو کیسے روکیں گے. اس نے اپنی طرف سے اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے بھیجی. میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ میں آپ لوگوں کو پلیز باور کرانا چاہتا ہوں سب کو, میرے نزدیک پورنوگرافی سے بڑا ایک فتنہ ہے اس دنیا میں, اور وہ ہے فتنہ ڈیئر. ہاں یہ بڑا چل رہا ہے کہ جی ڈیئر کرو, اور وہ میڈیا میں سکھایا جا رہا ہے فتنہ. میں نام نہیں لوں گا, آپ سب جانتے ہیں. ہاں بالکل ایک ہی نام ہے پاکستان میں تو ڈیئر کا. سو وہ کیا ڈیئر تھا, لڑکیوں نے ڈیئر یہ دیا, ایک اسکول کی یا کالج کی لڑکیاں تھیں, کالج کی میرا خیال ہے, انہوں نے ایک دوسرے کو ڈیئر دیا 8-10 لڑکیوں نے کہ کون کس کو لمبا کس کرتا ہے, اور اس کی ویڈیوز بنا کر وائرل کر دی گئی. ہاں یہ صرف اس میں چینل پہ نہیں بلکہ میں نے ٹویٹر پہ دیکھے بہت سارے ٹرینڈز. کچھ کبھی کوئی ڈانس کا ٹرینڈ آ جاتا ہے, بھائی ایسا کر کے دکھاؤ کسی ایکٹر, تو بالکل لامحالہ ایسی. آگے چلیں سر, یہ کچھ نہیں ہے. اپنی سکی بیوی کے ساتھ انٹرنیٹ پہ اس پہ موبائل پہ ویڈیو بنائی بندے نے. بھائی تم کیا بیوی کے ساتھ دیکھ نہیں رہے ہو جو تم کچھ کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا؟ اس کی ویڈیو بنائی, موبائل چوری ہو گیا, ویڈیو لیک ہو گئی. یہ بھی رابی پیرزادہ نے بھی ایسا ہی کچھ بیان کیا تھا, جو بھی ہوا ہو. جی میں نام تو لوگوں کے نہیں لیتا. ہاں وہ تو مشہور ہوا تھا کیس. تو وہ ویڈیوز کہاں اپلوڈ ہو گئیں؟ ان ویب سائٹس کے اوپر. ایک کتاب ہے 30 صفحے کی, اگر آپ کے ناظرین میں سے کوئی بھی چاہے میرے سے فری لے لے وہ کتاب. وہ کتاب لکھنے والا ایک ڈائریکٹر ہے جو کہ پورنوگرافی کے سب سے ٹاپ ڈائریکٹرز میں سے تھا, اور وہ کہتا ہے یو ایس کا, اور وہ کہتا ہے میں اب کرسچین ہو گیا ہوں, مطلب میں مسلمان ہو گیا تو وہ کرسچین ہو گیا, تو اس نے اب چھوڑ دیا یہ انڈسٹری. اس میں اس نے بہت ساری متس توڑی ہیں. ایک مت یہ ہے کہ پورنوگرافی لبریٹس ویمن. تو اس نے کہا کہ جتنی تذلیل عورت کی ہم وہاں کرتے تھے نا, وہ کہتا ہے کہ اگر میں ہر 10 میں سے 7 عورتیں یا مرد جو یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وہاں لذت لے رہے ہیں, وہ ایکچولی اچھوت بیماریوں کے شکار, اور وہ سین وہ صرف اس لیے کمپلیٹ کرتے ہیں ایک ہی گو میں کہ وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے اس کو رپیٹ کرنے کی. اچھوت بیماریاں مطلب ایسی ان کو سکن کی ڈیزیزز آلریڈی ہو چکی ہوئی ہیں کہ اگر وہ, اور انہوں نے پیسے کمانے کے لیے دوائیاں لگا کر وہ سین کرتے ہیں. اچھا, تاکہ جو ہے وہ, اور وہ پیسے تو کمانے ہیں, انہیں کچھ اور آتا نہیں ہے. ایک لڑکی چھوڑنے چاہتی تھی, اور یہ میری اس معاشرے سے ریکویسٹ ہے,
اللہ معاف کرتا ہے نا تو ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہے. ایک لڑکی اس نے سٹوری پوری لکھی ہے, وہ چھوڑنا چاہتی تھی, ایئر ہوسٹس بن گئی. اسی کا بوائے فرینڈ جو اس کے ساتھ تھا پہلے ماضی میں, وہ اس نے اس کو دیکھا اور اس نے کہا تو یہ تھی. اس نے سارے جہاز کو بتایا, سارے کرافٹ کو پتہ چلا, سب کو پتہ چلا, ٹو این ایکسٹینڈ کہ وہ لڑکی کہتی تھی کہ میں خودکشی کر لوں. لیکن مغربی معاشروں میں تو اس کو جی مایوس. سر, کون کہتا ہے مغربی معاشرہ مایوس؟ یہ بھی ایک مت ہے. اچھا, یہ بھی اس مہم کو دنیا میں شروع کرنے والے یہی مغربی معاشرہ ہے جس نے اس کے خلاف مہم شروع کی ہے. ہاں وہی, ہمارے مسلمان تو اب جمپ کیے ہیں اس کے اوپر. ہاں وہی آغاز سارا وہی. انہوں نے سب سے پہلے کتابیں لکھی. ابھی بھی کسی مسلمان رائٹر نے سوائے شیخ وائل کے ایک کتاب نہیں لکھی اس چیز کے اوپر. ساری کتابیں جو یہ میں کتابیں آپ سے شیئر کروں گا یا میں جو اپنی تھیراپی میں یوز کرتا ہوں, ساری انہی کی لکھی ہوئی ہیں. اور ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو خود اس میں انوالو تھے. ہاں تبھی ان کو, کیونکہ ایک فیکٹ بتاتے ہیں وہ آپ کو. ٹھیک ہے, میں سٹیٹس تو بہت سارے ہیں جی میرے پاس, لیکن میں ایک سٹیٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں موبائل فون کے حوالے سے. جو موبائل پہ فون دیکھی جاتی ہے سب سے بدترین. ٹھیک, نہیں تو یہ موبائل فون اور جو ویب سائٹ سے ویب سائٹ جو موبائل پہ دیکھی جاتی ہے, مطلب آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں. ملینیلز وہ جنریشن ہے جو 2000 کے آس پاس کی جنریشن تھی. ڈفرنٹ جنریشن کو ڈفرنٹ نام دیے گئے ہیں. سو 9 in 10 ملینیلز آر پورن ایڈکٹس. 10 میں سے 9 ملینیلز موبائل پہ ہر وقت پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں. یہ 2018 کی اسٹیٹسٹکس ہیں جی, پیو ریسرچ سینٹر کی. ٹھیک ہے, بہت مشہور. 85% آف جنریشن ایکس کہا جاتا ہے جو آج کی ڈیٹ میں 38 سال سے لے کے 53 سال کے درمیان کے لوگ ہیں, ہماری عمر کے لوگ ہیں. ان میں 85% آر پورن ایڈکٹس. 85% جو موبائل پورن ایڈکٹس ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلیے. 67% آف بیبی بومرز. بیبی بومرز وہ جنریشن ہے جو 54 سے 72 کی ایج میں ہے. 72 سال کی عمر کی, 72 سال تک کے. اس میں 67%. آگے چلیں. 30% آف سائلنٹ جنریشن. سائلنٹ جنریشن شروع ہوتی ہے 73 سال سے اور جاتی ہے 90 سال تک. 73 سال سے 90 سال. 30%. اس میں زندہ کون رہتا ہے؟ ایوریج انسان کی کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ 90 سال کی عمر کے لوگ. 30% لوگ. 30% موبائل فون ایڈکٹ. جی موبائل فون ایڈکٹ. طلاقوں کی اس وقت ٹاپ ریزن around 70 to 80% of divorces are happening because of porn. کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں؟ ہسبینڈ پورن ایڈکٹ تھا, بیوی کو ساتھ دکھانا شروع کیا. یہ کیسز لائیو کیسز بتا رہا ہوں جو کہ شیخ کے پاس آئے ہوئے ہیں. میرے پاس تو ابھی اس طرح کے کیس نہیں آیا, لیکن شیخ وائل کے پاس جو آئے کیس آپ نے بتایا وہ ایک سٹیپ الگ ہیں. ہسبینڈ پورن ایڈکٹ تھا, بیوی کو پورن پہ لگایا کہ مجھے یہ چیزیں کرنا ہے. اس کے بعد بیوی اس سے بڑی ایڈکٹ ہو گئی. بیوی کا منہ ادھر, اس کا منہ ادھر. وہ اپنا فالس پلیجر لے رہی ہے, وہ اپنا فالس پلیجر لے رہا ہے, اور نیچرل کام ختم. اور کہا یار اب ہمیں ساتھ رہنے کی ضرورت ہی نہیں, اسی کے لیے ساتھ تھے نا, یہ میں خود کر لوں گی. تھینک یو ویری مچ. جاؤ. یہ مغربی معاشرے میں نہیں سر, یہ ہمارے معاشرے میں بھی, پاکستان جی یہاں پر بھی ہے. تھینک یو ویری مچ. ہم لوگ کوے کی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں کہہ سکتے کہ مغربی معاشرے میں ہے. ہاں نہیں. باؤنس ریٹ, آج آپ کی فائر وال ہٹا دوں تو آپ کا ملک شاید دنیا میں نمبر 1 ہوگا سرچ کرنے پہ. ود آل ڈیو رسپیکٹ, مجھے یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ ہم لوگ سختی. آج میں جس بندے کے ساتھ ابھی آ رہا تھا, ڈرائیور کے ساتھ, مجھے کہنے لگا جی حکمران برے ہیں اس لیے ہمارے ملک کے یہ حال ہیں. میں کہا تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ابھی یہ غلط یو ٹرن کاٹا, یہ آپ نے صحیح کیا. نہیں تو ڈنڈا لگائے نا, ایک ظالم حکمران آئے ڈنڈا چلائے تو میں صحیح کروں گا. ہاں یہ بھی ایک سائیکی کہ مطلب میں نے ٹھیک نہیں ہونا, ہاں وہ مجھے زبردستی ٹھیک کرے ڈنڈے کے زور پر, زبردستی ٹھیک کریں. ہم بات کر رہے تھے ٹینز میں. یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. نیور بفور ان دا ہسٹری آف ٹیلی کمیونیکیشنز میڈیا in the United States has so much indecent and obscene material been so easily accessible by so many minors in so many American homes with so few restrictions. یہ US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی جو خود ڈال رہے ہیں تو وہ تو صحیح ہوں گے. ناظرین, آپ نے یہ اعداد و شمار سنے, اور نہ صرف یہ کہ دل دہلا دینے والے ہیں, بلکہ یہ ان کا بنیادی مقصد الرٹ, ابھی تو ہمارا سیشن جاری ہے تو یہ الرٹ کرنا, جھنجھوڑنا تھا
کہ اگر ہم اس شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دیے ہوئے ہیں اور سب چیزوں کو نارمل یا سب چیزوں کو عمومی ڈیل کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں شاید ہمارے بچے اولادیں یہ بھی محفوظ رہ جائیں گی چونکہ ہم رہ سکے، تو شاید پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ جس تیزی سے سیلاب آ رہا ہے اور جس تیزی سے جو کہتے ہیں گھاس کے اندر پانی میں گیلا کرتا چلا جا رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، وقت گزر جائے گا۔ ہمارا ڈسکشن جاری ہے۔ محمد علی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ اس سیشن کو ہم مزید آگے تک لے کر جائیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔